السلام علیکم۔ سب سے پہلے افسوسناک خبر تو یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر KPK میں سیلاب آیا ہے جس نے کئی خاندانوں کو اجاڑ دیا اور جس نے کئی خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ مین جو مزہ ہے، اگر ہم ماضی کی بات کرتے ہیں تو ماضی میں جو سے سیلاب 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد آئے تھے، لیکن اس حال موجود میں جو ہے نا، ہر 2-3 سال کے بعد سیلاب آتا ہے، ہر 1-2-3 سال کے بعد سیلاب آ جاتا ہے۔ ان کی 3 مین وجوہات بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے کلائمیٹ جو ہے سب سے بڑا اثر پڑ سکتا ہے کلائمیٹ چینج کو۔ ایسے جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے نا وہ ہوا پر بھی پڑ سکتا ہے، پانی پر پڑ سکتا ہے، ان تمام چیزوں پر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ دوسری جو مین وجہ ہے وہ جنگلات کی کٹاؤ ہے، یعنی یہاں پر جو ہے ٹینڈر مافیا آتے ہیں، وہ جنگلات کی کٹاؤ کرتے ہیں اور اس سے وہ لوگ پیسے بناتے، وہ لوگ پیسے کماتے اور پھر اپنے بچوں کو کراچی میں یعنی پاکستان میں وہ پاکستان میں رہنے نہیں دیتے۔ وہ جاگے کئی اور ممالک میں جہاں پر جو ہے جنگلات ہو، جہاں پر جو ہے پودے ہو، جہاں پر گھاس وغیرہ، اسی جگہ جا کے لے جاتے وہاں پر رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا کرتے ہیں، ان لوگوں نے ایک شکارگاہ بنا رہا ہے، یہاں سے جنگلات کی کٹاؤ کرتے ہیں، یعنی ایک میسو لیول سے وہ جنگلات کی کٹاؤ ہو رہی ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ پولیوشن کی بات ہوتی ہے، یعنی ہوا میں جو گیسز کا اخراج ہوتے ہیں نا، اس سے جو ہے یہ بڑی ایشوز بن سکتے ہیں۔ سیلاب کا آنا اور طوفان کا آنا، یہ تمام چیزیں کریٹ ہوتی ہے ان 3 بڑی وجوہات کی وجہ سے جو سے یہ سیلاب آتے ہیں۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ وجہ ہے نا، وہ ہے دریا کے کنارے پر لوگوں نے جو سے کنسٹرکشن کے کام سٹارٹ کرنے، یہ تعمیراتی جو سے ان لوگوں نے ہوٹلز بنائے، کسی نے فلیٹ بنائے، کسی نے بڑے بڑے عمارات بنائے، یعنی پانی کا جو سا جگہ تھا نا، جو پانی کا بہنے والی جگہ، وہاں پر لوگوں نے اپنے عمارات بنائے، لوگوں نے اپنی جگہ بنائے، لوگوں نے جو سے مختلف عمارات پڑے کر لیے، ریزیڈنس سوسائٹیاں بنا دیے، وہاں پر لوگ گزر بسر کرتے ہیں وہاں ڈوبرے کے۔ تو پانی کو بھی جگہ تو چاہیے ہوتے، پانی کو بھی کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہوتا ہے نا۔ تو اس میں جو ہے KPK کے جو سیلاب میں سے اس میں ایک ہیلی کاپٹر سے وہ گر چکا ہے، جس میں تقریباً 6 اہلکار تھے جو وہ سیلاب کے سرگرمیوں میں بیزی تھے، مصروف تھے۔ اسی دوران اس پر آگ وغیرہ لگا ہوا ہے اور ہیلی کاپٹر گر چکا تھا، اس میں جو ہے 6 بندے جان بحق ہو گئے۔ ابھی آتے ہیں کہ دریا کے جو جتنی بھی تجاوزات ہے، جتنے بھی لوگوں نے راستے وغیرہ میں کام وغیرہ کیے، تو یہ سب سے بڑا وجہ بن سکتا ہے کہ پانی کا بہاؤ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے، تو اس طریقے سے سیلاب کا شکل اختیار کر کے سیلاب آ جاتا ہے۔ ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹوٹل جو سے 167 لوگ اس میں جان بحق ہو چکے ہیں۔ 147 سے مرد افراد ہیں، 12 بچے ہیں اور 8 جو سے اس میں عورتوں کا جان بحق ہوا۔ تو باجون نے جو سے 21% لوگ جان بحق ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اسے بنیر میں ایک بڑے پیمانے پر نقصان بھی ہوا ہے، لیکن 78 لوگ انتقال کر چکے ہیں۔ ایک بڑے پیمانے کا لون ہے، مطلب اس میں عورتیں بھی، اس میں مرد بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے، یعنی ایک بڑے پیمانے پر جیسے لوگ انتقال کر گئے ہیں اور نقصان کو کافی ہوئے بنیر میں۔ اس کے بعد اسے لوور دیر میں 5 لوگ انتقال ہوئے ہیں، جس میں جو سے نقصان تو ہوا ہے لیکن تعداد جو سے لوگوں کی وہ کم ہے، 5 لوگ انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شگالہ کی۔ شگالہ میں جو سے صرف 23 لوگ جان بحق ہوئے ہیں اور اس پر بھی کافی نقصان پہنچا ہے لوگوں کو، یعنی کہ عمارات وغیرہ گر چکے ہیں اور صرف 23 لوگوں کا وہاں پر انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد جیسے سوات میں 11 بندے ہوتے ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں، 11 بندے جان بحق ہو چکے ہیں، مطلب سوات میں لوگوں نے سیلاب نہیں اسے نقصان وغیرہ پہنچائے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں اپر دیر میں جو سے وہاں پر نقصان وغیرہ تو نہیں ہوا ہے، وہاں نقصان ہوا ہے لیکن جو سے لوگوں کی جانیں بچ چکے ہیں، لوگ کوئی بھی انتقال وغیرہ وہ جان بحق نہیں ہوا ہے، لوگوں کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کا مطلب گھر وغیرہ گر گئے، تمام ان چیزوں پہ کے، لیکن لوگ جو سے وہ بچ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو سے بٹاگرام میں 15 لوگ انتقال اور جان بحق کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو سے مانسیرا میں تقریباً 14 لوگ جو سے اس سیلاب کے شکار ہوئے، سیلاب کے دوران جو سے وہ 14 بندے جان بحق ہو رہے، وہاں بھی کافی نقصان وغیرہ پہنچے۔ تو یہ جو سے یہ مکمل جو سے یہ ہماری گورنمنٹ کا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے اور اس تمام تر مشکلات کو جو سے یہ جو سیلاب آنا، یہ مختلف آپریشن ہونا، اس پر وہ قابو کرے۔ وہ کام کر رہی ہے، لگے ہوئے ان لوگوں میں سے ابھی ہوشیار ہو گئے، ابھی وہ کام کرنے لگے ہیں، وہ ان سے اسی سرگرمیوں میں مصروف ہے تاکہ کس طریقے سے ہم اس سیلاب کو مکملی طور پر روک سکے۔ طوفان آتا ہے، یہ تمام چیزوں پر وہ لگے ہوئے تاکہ اس کو ہم مکملی طور پر بند کریں تاکہ یہ دوبارہ آئندہ نہ ہو۔ دیکھیے بلوچستان میں جو سے 2022 کی ہم بات کریں تو وہاں 70 گھنٹے لگاتار بارش ہوئی تھی اور کوئی سلما سے وہاں سے پانی بھی آ رہا تھا مسلسل، تو وہاں بھی یہ حالات سے وہاں ایشوز کریٹ ہوئے تھے جس طریقے سے آج KPK میں ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے 2022 میں 70 گھنٹے لگاتار بارش ہوئی تھی اور بلوچستان کو بھی آج سے زیادہ خراب ہو چکا تھا۔
یعنی آدھے سے زیادہ لوگ جان بحق ہو گئے تھے اور بہت کم لوگ جو سے وہاں پر بچ چکے تھے، بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا تھا۔ تو یہ جو سے تمام رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے کہ وہ KPK کا جو گورنمنٹ ہے وہ اس بات پر ذمہ دار ہے تاکہ وہ اس کا خیال کرے اور ان تمام ایشوز پر نظر ثانی کرے تاکہ آئندہ یہ مشکلات نہ ہو۔ اللہ جو لوگ چلے گئے جو کہ پیارے جن سے انتقال کا پھر اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ہم تمام پاکستانیوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے ان کی ہیلپ کریں، تمام ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو ان سے تسلیہ دے کہ بس جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ جو ان سے خیال کریں گے اور گورنمنٹ اس پر خصوصی نظر ثانی کرے تو پھر انشاء آئندہ یہ کام نہیں ہوں گے۔ ابھی آتے ایک سروے ہوا ہے ریپبلک کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، 2025 جولائی میں یہ سروے ہوا ہے کہ لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ عمران خان کتنے مقبول ہے، یعنی عمران خان لوگوں کے ہاں کتنی مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ تو ایک سروے کے مطابق جو ہے 54% عمران خان مقبولیت حاصل کر چکا ہے، یعنی 54% عمران خان کو لوگ عمران خان سے محبت کرتے اور عمران خان لوگ کے ہاں جو ہے وہ مقبول شخصیت بن چکے ہیں۔ ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ بندہ ایک سیاست جو کرنے والے جو بندہ ہو وہ اگر 54% لوگ کے ہاں مقبول ہو تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کو پسند کریں گے، لوگ اس کی سیاست کو کامیاب مانیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف کی تو وہ صرف 17% لاہور میں اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، 17%، یعنی اس کی لاہور میں بالکل ڈیمانڈ گر چکا ہے، 17% لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف کی پارٹی کو سپورٹ کرنے والے، حالت تو یہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تحریک لبیک جو 7 رجی اس کو چلانے والے، صرف اس کو 4% لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آتے بلاول اور زرداری کے تو ان کو 3% لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں، یعنی صرف اور صرف 3 لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان سے جماعت اسلامی کو 2% لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد بقایا جماعتیں وہ 2% مزید لوگوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ اس میں 16 بقایا ایسی جماعتیں ہیں جس کو لوگ بالکل کسی حکمران کو نہیں مانتے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں مانتے۔ 16% ایسے لوگ کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی پولیٹیکل پارٹی وغیرہ پسند نہیں ہے اور نہ کسی پارٹی کو مانتے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں پسند وغیرہ نہیں ہے، انہوں نے یہ بات چیک کی۔ اس کے علاوہ جو سے اگر عمران خان اتنے مقبول ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت یہ اس بات سے متنفر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کریں تاکہ وہ آنے والے وقت میں اقتدار میں نہیں آ پائے۔ کیونکہ یہ جو سے عمران خان لوگ یہاں تو مقبول ہے لیکن موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس کو شکست کی علامت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شکست کی علامت ہے کہ لوگ یہاں مقبول ہے، انہوں نے اپنی جو سے لوگوں کو بڑا کیا، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ ہوا ہوا، لیکن یہ جو سے اس نے بہت سارا کرپشن کیا، یعنی لوگ یہاں جو سے ایک بغاوت پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو لیڈر تھا یہ اچھا نہیں تھا، یہ برا تھا، یہ کام کرتا تھا۔ لوگ یہاں مختلف پروپیگنڈے کروا رہے ہیں اس کے بارے میں تاکہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ لوگ عمران خان سے متنفر ہو جائے، لوگ عمران خان سے نفرت کرنا سٹارٹ کریں تاکہ لوگ جو سے عمران خان کو ناپسند کریں، یعنی ڈس لائک کریں۔ تو یہ جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں، اور اسپیشلی اس میں پریس ماسٹر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کو پہ دیوان سے لگا دیں تاکہ یہ آگے آنے والے اقتدار میں نہیں آ سکے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سیلیبریشن ہوا، یہ پورے ورلڈ وائڈ میں ہوا ہے، پوری دنیا میں ہوا ہے، آزادی لوگوں نے منائی رہی، لیکن پاکستان میں اس آزادی میں لوگوں نے جو سے گرفتاریاں بھی کی، پاکستان کی گورنمنٹ نے گرفتاریاں بھی کی ہیں۔ ابھی آپ خود سوچیں، جب ایک خوشی کا موقع، ایک سیلیبریشن کا موقع لوگ بنا رہے تھے، آزادی کو لوگ انجوائے کر رہے تھے، اس میں جو سے لوگوں نے عمران خان کے جھنڈے اٹھائے تھے، لوگوں کے پاس عمران خان کے جھنڈے تھے، لوگ جو سے جھنڈے کے ساتھ جو سے آزادی بھی کر رہے تھے، حقیقی آزادی کی آواز بھی اٹھا رہے تھے۔ تو اس پہ جو سے گورنمنٹ ایکشن لیا، وہ مقدمات لوگوں پر چڑھائے، مکمل طور پر لوگوں کو گرفتاریاں ہوئی ہے، لوگوں کو بند کیا گیا ہے، لوگوں کو یہ کہنے کے لیے مجبور کیا کہ آپ لوگوں نے جھنڈے کیوں اٹھائے، آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہیں دیتے، آپ آزادی مناؤ، لیکن آزادی کو دائے لوگ ان سے عمران خان کی حقیقی آزادی کے لیے آواز بھی اٹھا رہے تھے، تو اس لیے لوگوں نے ایکشن لیے اور گورنمنٹ نے ایکشن لیے اور گورنمنٹ نے جو سے لوگوں پر گرفتاریاں اور مقدمات لوگوں پر چڑھائے ہیں، یعنی اس طریقے سے حالت ہو چکی ہے کہ آپ خود سوچیں، لوگ آزادی منا رہے اور یہ لوگ کیا کریں، یعنی پوری دنیا میں سیلیبریشن ہوئے پاکستان کے حوالے سے۔ اگر ہم انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم جاپان کی بات کرتے ہیں، جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں ان سب نے جو سے پاکستان کی آزادی کے لیے آواز اٹھائے، ان لوگوں نے آزادی منائی ہے، انہیں اس بات پہ فخر کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے جو سے 1947 میں آزاد ہوئی تھی، ہماری قوم غلامی سے آزاد ہو چکی تھی، تو ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں جو سے برٹش سے آزادی ملی تھی، انگریزوں سے آزادی ملی تھی،
تو وہ لوگ سیلیبریشن کر رہے تھے، اور یہاں پاکستان پہ کیا کر رہے گورنمنٹ؟ گرفتاریاں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے ہیں، اس لیے۔ تو یہ تو حالت ہو چکی ہے، اور ایک سبسڈی ہو چکی ہے ناظرین کی، اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ٹریکٹر جو ہے یہ بہت بڑے پیمانے پر بکتے ہیں، ان کی جو ہے نا ایک سبسڈی ہو چکی ہے۔ ابھی کرنٹ افیئر کی بات کی، یہ جو ہے سبسڈی ہو چکی ہے کہ جو فارمر تھے یہ ٹریکٹر لیتے تھے پہلے، یعنی ٹریکٹر کی بڑی ویلیو ہوتی تھی ان کے ہاں، اس کی اکونومک بھی پاکستان سے مضبوط تھی، کیونکہ لانے بات ہے ہمارا جو ایگریکلچر ہے نا وہ 70% پاکستان اس کی ملیشیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی پاکستان کی ملیشیت 70% اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی 70% ہمیں جو ہے ایگریکلچر کے حوالے سے ہماری کنٹری بلڈ اپ ہو چکی ہے۔ تو وہاں فارمر جو تھے وہ ٹریکٹر وغیرہ نہیں لاتے، اس سال جو ہے انہوں نے مکمل بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ مہنگائی ہے۔ ٹریکٹر جو ہے پچھلے اگر ہم کورونا وائرس کی بات کرتے ہیں، کورونا وائرس میں لوگ جو ہے سامان نہیں خریدتے تھے، لیکن جو ٹریکٹر کی ویلیو تھی وہ کافی بڑے مقدار سے تھے، لیکن اس سال جو ہے وہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ ٹریکٹر کے ریٹ ہائی اوپر چلے گئے، تو اس کے لوگ جو ہے سپورٹ نہیں کر رہے، فارمر جو ہے وہ خریدنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو نقصان ہے، تو اس کے جو ہے انہوں نے منع کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں آٹو، تو 70% اس کا مارکیٹ گر چکا ہے۔ کیوں گر چکا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے گاڑی کو پسند نہیں کرتے، مطلب اس کی جو ریٹ ہے نا وہ اوپر چلے گئے، تو 70% جو آٹو گاڑی تھی ان کی جو ہے آلٹو گاڑی جو ہے آلٹو، لوگ جو ہے اس کو 70% کا ریٹ اوپر جا چکے ہیں، تو لوگ جو ہے اس کا بھی مارکیٹ گر چکا ہے، لوگ جو ہے اس کو نہیں مانتے، لوگ اس کو خریدنا نہیں چاہتے کیونکہ مارکیٹ اوپر جا چکا ہے۔ تو لوگ تو غریب ہے، عوام تو غریب ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے اس دفعہ جو کرنٹ سروے ہوا ہے اس میں جو ہے 44% غربت پاکستان میں آ چکے ہیں، یعنی پاکستان کی لکیر میں آ چکے ہیں کہ 44% غربت آ چکا ہے پاکستان میں، یعنی لوگ جو ہے برانڈڈ مارکیٹ کے بجائے وہ لنڈا بازار میں جا کے کپڑے خریدتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو وہ اپنے لیے جو ہے سامان یا کپڑے وغیرہ خریدے، تو لنڈا بازار جاتے ہیں، لنڈا مارکیٹ جاتے ہیں، وہاں سے جو ہے اپنے لیے کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں۔ حالات تو یہ ہو چکے، اور سیمتوں پر جو لوگ بیٹھے وہ تو بڑے بڑے نعرے لگا رہے۔ تو ابھی جو سے مودی، سب سے بات جو سے مین بات یہ ہے کہ مودی نے پاکستان کے لوگوں کو چانس دیا ہے۔ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہے اس موجود اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے پاس پہلے مئی سے پہلے ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن یہ مودی کا شکریہ ادا کرے کہ مودی نے ان کو بولنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا، اس کے بعد یہ بولنے لگے، ان کا رائٹ بھی ہے، بول سکتے ہیں یہ۔ مودی نے ان سے وہ چاہ رہے کہ مودی کے جو ملیشیا تھے نا، جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے جو ملیشیا تھے نا وہ ایک بڑے پیمانے پر بہت آگے ہے پاکستان سے، پاکستان کا ملیشیا بہت پیچھے ہے۔ پاکستان جو ہے اگر انڈیا جھگڑا کرنا چاہ رہی ہے پاکستان سے، تو وہ اس لیے کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ وہ چاہ رہے کہ ہم پاکستان کا پانی روکتے، کیونکہ وہ سندھ طاس معاہدے کے ذریعے سے ہوا تھا 1960 میں، تو اس میں ورلڈ بینک آئے گا، یہ ورلڈ بینک یونائٹڈ نیشن نے یہ معاہدہ کیا تھا، وہ بیچ میں آئے گا۔ اگر یہ کام ہو کرتے ہیں تو اس میں جو ہے انڈیا کی بیزتی ہے، انڈیا اپنی بیزتی اور انٹرنیشنل لیول پر نہیں کرنا چاہتی، یہ جتنا بیزتی پاکستان نے کروایا ہے یہ ان کے لیے بہت ہے، یعنی ہمارے جعلی جو حکمران تھے انڈیا نے ان کو بولنے کے لیے موقع دیا، تو اس لیے یہ جو ان سے بھی بول رہے، تو پاکستان جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑوا نہیں سکتے۔ پہلے تو یہ جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کا پانی جو ہے وہ انڈیا سے چھوڑوائے ہر حال۔ وہ جو ہے مختلف ڈیم انہوں نے بنائے، وہ اپنے پانی کو سٹور کر رہے وہاں، لیکن پاکستان کے پاس جو ڈیم ہے وہ یہاں ڈیم جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں کہ وہاں پانی سٹور نہیں ہوتے، پانی سٹور اس لیے نہیں ہوتے کہ ڈیم خراب ہے، ڈیموں سے پانی نکل لے، تعمیراتی کام اس پر رکا ہوئے، کوئی تعمیراتی کام نہیں چل رہے، تو کافی بڑا ایشو بن چکا ہے۔ اس میں جو سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے مذاکرات مزید مضبوط ہو رہی ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ موجودہ اور گورنمنٹ موجودہ ان کی مذاکرات سے مزید مضبوط ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، تاکہ وہ لوگوں سے مضبوط طریقے سے ہم کام وغیرہ کر سکے اور پاکستان کو اچھے طریقے سے چلا سکے۔ اس لیے جو ہے وہ انڈیا امریکہ جو ہے بھی انڈیا سے فی الحال جو ہے سائڈ پر ہو چکا ہے اور انڈیا کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ اور ناظرین اس میں ایک جو بات آئی ہے تقریباً 65.5 ارب روپے، یہ جو ہے گورنمنٹ نے پنجاب میں دیے بجلی بنانے کے لیے، یعنی آپ خود سوچے کے پی کے میں ساری جو بجلی بنتی ہے نا وہ پانی سے بنتی ہے، کے پی کے میں، یعنی کے پی کے میں بڑے ڈیم ہے وہاں سے پانی بنتے، تو وہاں پنجاب میں ان لوگوں نے دیا 65.8 ارب روپے، اور جو موجود جو ابھی کے پی کے میں دیے وہ ہیں صرف 33 ارب روپے گورنمنٹ نے دیے کے پی کے میں، یعنی بجلی بنانے والے وہ، سب کچھ بنانے کرنے والے وہ، اور گورنمنٹ نے کیا کہ کے پی کے کو وہ پنجاب کو زیادہ پیسے دیے۔
یعنی گورنمنٹ جو ہے نا پنجاب کو زیادہ پیسے دیے اور کے پی کے کو کم پیسے دیے. سب کچھ پانی وغیرہ سٹور کرنا ان کا کام ہے, بجلی بنانے کا ان کا کام ہے. یعنی وہ زیادہ کام کرتے کے پی کے والے لوگ. کے پی کے کا جو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ کام کرتے ایز کمپیئر ٹو پنجاب. تو پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو پیسے زیادہ دیے گئے ہیں, اور یہ جو اس دفعہ موجود جو گڈا پور صاحب ہے جو ان کی گورنمنٹ ہے, تو وہاں ان کو 33 ارب روپے دیے گئے ہیں صرف. ابھی آپ اس بات کا اندازہ کیجیے. اس کے بعد ایک ناظرین ایک اور خبر آئی ہے کہ مریم نواز جو سے وہ جاپان کے روانہ ہو چکی ہے, تقریباً وہ جاپان پہنچ چکی ہے. تو اس میں جو ان سے ایک مزمل اکرام نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ ہم بھی کئی عرصہ پہلے ہم اپنے وفد کے ساتھ جاپان گئے تھے. وہاں پر ہم نے معاشی طور پر اور مختلف مسائل پر ڈسکس کیا تھا ان لوگوں سے, کیونکہ پاکستان کا سفارتخانہ بھی جاپان میں ہے اور جاپان کا سفارتخانہ پاکستان میں ہے. تو ان کی آپس میں جو سے تقریبات ہوتی ہے کہ آپس میں معیشت کے بارے میں باتیں وغیرہ ہوتی ہے, معیشت کے بارے سے یہ لوگ حوالے سے بات کرتے ہیں. تو جو بھی مریم نواز گئی ہے یہ ہائی اور پرائیویٹ جو سے جیٹ میں گئی ہے, اور اس سے پہلے جو موجودہ حکومت تھی یہ جو سے اگر گنڈا کے پی کے کی بات کرتے ہیں, یہ جب وہاں جاتے ہیں تو یہ چیپر جیٹ میں جاتے ہیں جس کا بالکل قیمت کم سے کم ہو, اس جیٹ میں جا کے وہاں پر سفر کرتے ہیں. اور جو کہ حکومت ابھی جو مریم نواز گئی ہے یہ ایک ہائی سٹینڈرڈ جیٹ میں وہاں جا کے پہنچی ہے, ان کو بڑے اچھے سے پروٹوکول ملے. یہاں جو سے لوگ غربت کے ناطے مر رہے, اور ہماری جو کے پی کے وہ ہمارے جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے جو مریم نواز وہ جا رہی ہے ایک ہائی کوالٹی کی جیٹ میں, وہ سفر کر رہی ہے جاپان جا رہی ہے, وہاں پر وہ ٹریولنگ کر رہی ہے. وہاں وہ پہنچنے کے لیے اس کو ایک بڑا پروٹوکول دیا گیا اور ہائی فائی ہوٹل میں اس کو سٹے کرنا پڑا, جہاں پر ناظرین آئے کہ وہاں پر بودھی جو سے اگر بودھی جاپان کا ٹور کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں ان کا دورہ ہوتے ہیں تو وہاں بودھی ساتھ سٹے کرتے ہیں. تو اسی ہوٹل میں جو سے مریم نواز کو جگہ دیا گیا ہے اور ایک بڑے پیمانے پر اس کو ایک پروٹوکول دیا گیا ہے. تو آپ خود سوچے کہ اگر اس طریقے سے یہ لوگ سے یہاں لوگ غربت کے ناطے مر رہے اور یہ ہائی اور پرائیویٹ جیٹ میں سفر کر کے وہاں جاپان میں جا کے شاندار پروٹوکول نہیں تھے, تو یہ کام مل کے کو پاکستان کہاں ترقی کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے یہ بہت تھا, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.